میں ایک طلاق یافتہ عورت ہوں۔ میری ایک ایسی خواہش تھی جو مجھے لے ڈوبی تھی، اور نوبت یہاں تک آ پہنچی کہ میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی، اور پھر میں نے ایک ایسا جرم کیا کہ اب میرا ٹھکانہ جیل بن گیا ہے۔ مجھے عمر بھر کی قید کی سزا سنا دی گئی تھی، لیکن میری ایسی کون سی خواہش تھی جو میرے شوہر اور اس معاشرے کے لیے قابل قبول نہیں تھی؟ اس کے لیے میں آپ کو شروع سے اپنی آپ بیتی سنانا چاہوں گی۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب کو میری کہانی سے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ میرے بہت چھپا چھپا کر وہ سامان رکھا ہوا تھا۔ میں وہ سامان شوہر کے سامنے بھی نہ نکالتی تھی کہ کہیں شوہر کو علم نہ ہو جائے۔ یوں ہی اسٹور روم کے ایک ڈبے میں چھپا کر رکھتی، اور شوہر کے جانے کے بعد جب ساس سو جاتی تو میں اسے اکیلے کمرے میں لے جاتی۔ وہ ایک ایسا کھلونا تھا جس نے میری زندگی خوشیوں سے بھر دی تھی، ایسی خوشی جو میرا شوہر بھی مجھے نہیں دے سکتا تھا۔ اس کھلونے کے ساتھ کھیل کر مجھے بہت سکون ملتا تھا، اور پھر میں شوہر کے آنے سے پہلے ہی نہا دھو کر سو جاتی تھی۔ پر مجھ سے غلطی ہو گئی۔ میں ایک روز کمرے کا دروازہ لاک کرنا بھول گئی تھی، اور شوہر کو آفس کے صرف 1 گھنٹہ ہوا تھا کہ نہ جانے کہاں سے وہ واپس آ گئے۔ دروازہ چابی سے کھول کر وہ اندر آ گئے، لیکن جو ہی کمرے کا دروازہ کھلا، میرے اوپر تو ساتوں آسمان گر پڑے تھے۔ میں ایک ایسی حالت میں تھی کہ میرے شوہر نے سب کچھ دیکھ لیا، اور آنکھیں بند کر کے بولے، بے غیرت عورت، یہ سب کیا ہے؟ میری جان حلق میں آ گئی تھی۔ شوہر نے کہا، اب بہت ہو گیا، میں ایک لمحہ بھی تجھ جیسی عورت کے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ خدا کے لیے ایسا مت کریں، میں دوبارہ ایسا نہیں کروں گی۔ میں یہ کہتے ہوئے اپنے شوہر کے پیروں میں گر گئی تھی، پر وہ تو کچھ سننے کا ارادہ ہی نہیں رکھتا تھا۔ وہ بولا کہ اب مجھے کچھ نہیں سننا۔ اگر تمہاری یہ خواہش تھی تو شادی سے پہلے بتا دیتی، میں کبھی تم سے شادی نہ کرتا۔ تمہیں تو ایک مرد کی نہیں بلکہ اس کھلونے کی ضرورت تھی۔ یہ سچ تھا کہ میں شادی سے پہلے ہی ان حرکتوں میں پڑ گئی تھی، مگر اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ شاید میں یہ عادت چھوڑ دیتی، لیکن اس کے پیچھے بھی میرے شوہر کا قصور تھا۔ وہ کہنے لگا، میں تیری جیسی غلیظ عورت کے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ اس نے مجھے 3 طلاق دے ڈالی۔ میرے دماغ میں پرانی یادیں گردش کر رہی تھی۔ جب جیل میں میرے ساتھ بیٹھی ایک عورت نے میرا کندھا ہلاتے ہوئے مجھے متوجہ کیا کہ میں اپنی کہانی شروع سے بتاؤں۔ میں نے بولنا شروع کیا۔ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی۔ میرا شروع سے اپنے باپ کے ساتھ بہت پیار تھا، جس کی وجہ سے طبیعت میں ضد اور غصہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ ابھی میں چھوٹی ہی تھی کہ میرے باپ نے دوسری شادی کر لی اور دوسرے شہر شفٹ ہو گیا۔ میں نے اور میری ماں نے اپنے رشتہ داروں کی باتیں سنتے زندگی گزار دی تھی۔ ابو وقتاً فوقتاً تھوڑا بہت خرچہ بھیج دیتے تھے، کبھی کبھار مل بھی جاتے، لیکن ہمارے پاس اب رکتے نہیں تھے۔ اب وہ اپنے پلے سے زیادہ من مانی کرنے لگی تھی۔ کوئی زیادہ روکنے ٹوکنے والا نہیں تھا، اسی وجہ سے میں بہت زیادہ خود سر ہو گئی تھی۔ اپنی مرضی کا اسکول، پھر اپنی ہی مرضی کا کالج جانا شروع کیا۔ ہم گاؤں میں رہتے تھے۔ میں نے میٹرک اچھے نمبروں سے پاس کیا تھا۔ میرے دھدیال میں کوئی بھی میرے جتنا پڑھا ہوا نہیں تھا۔ خیر، اسکول تک تو ٹھیک تھا، میں اپنے دائرے میں ہی تھی۔ اس زمانے میں موبائل فون کا بھی اتنا رواج نہیں تھا، لیکن جیسے ہی اسکول سے شہر کالج جانے لگی تو اپنی حدود کو بھولنے لگی تھی۔ میرے پاس اپنا ذاتی سیل فون تو نہیں تھا، لیکن امی کا سیل فون اب میرے پاس ہی رہنے لگا تھا۔ اکثر کالج لے جاتی تھی۔ شہر جانے سے نت نئی اکیڈمی کا جانے کا اتفاق ہوا۔ یہاں پر موبائل لے جانے پر کوئی پابندی نہیں تھی۔ میں خود شہر کے ماحول میں رنگنے لگی تھی۔ جہاں دل کرتا اپنی دوستوں کے ساتھ چلی جاتی تھی، کسی کو کچھ پتہ نہیں ہوتا تھا۔ میں اپنے کالج یا پھر اکیڈمی سے کہاں کہاں کی خاک چھانتی ہوں۔ گھر میں امی کو بس یہی پتہ ہوتا کہ میں پڑھنے جا رہی ہوں۔ انہی دنوں میرا اپنے کزن کے ساتھ فون پر رابطہ شروع ہوا۔ اپنے کزن کے ساتھ کال پر لمبی لمبی بات کرنے کا سلسلہ چل نکلا، اور پھر میں نے ایک دن امی کے منہ سے سنا کہ وہ چاہتی ہیں میری اسی کزن سے شادی ہو جائے۔ اب وہی کزن خود سے میری طرف بڑھا تو مجھے اس سے بات کرنے میں کوئی برا نہیں لگا تھا۔ میں کسی غیر سے نہیں بلکہ اپنی پھوپھی زاد کزن سے ہی تو بات کرتی تھی۔ تب میرے خیال میں یہ زیادہ برا نہیں تھا۔ میرے کزن کے ساتھ فون پر رابطے کے بارے میں میری امی کو بھی پتہ تھا۔ میرے دل میں تھا کہ میرا کزن مجھ سے اسی نیت سے بات کرتا ہے جس نیت سے میں بات کرتی ہوں، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ میری پھوپھو نے اپنے بیٹے کے لیے میرا ہاتھ مانگ لیا تھا، اور میرا رشتہ اس کے ساتھ طے ہو گیا تھا۔ میری پھوپھو کے 4 بیٹے تھے۔ وہ اپنے پہلے 2 بیٹوں کی شادی اپنوں میں کر چکی تھی۔ میرا کزن مجھ سے بات تو کرتا تھا، لیکن مجھے اکثر اس کے بارے میں سننے کو ملتا تھا کہ وہ اپنی کسی اور کزن کو بھی پسند کرتا ہے۔
इसी से शादी करना चाहता है जो कि काफ़ी खूबसूरत थी। लेकिन वहाँ इसका रिश्ता हो नहीं पाया था क्योंकि इस लड़की का रिश्ता बचपन से ही तय था, जिसकी वजह से मैं अजीब कश्मकश का शिकार रहने लगी थी। एक तरफ तो वो मुझसे बात करता है लेकिन शादी कहीं और करना चाहता है। मैं इतनी खूबसूरत नहीं थी, इसी वक्त मुझे पता नहीं था कि लोग वक्त गुजारी के लिए भी बातें करते हैं। खैर, मैं दिल ही दिल में इसे अपना शौहर मानने लगी थी। हमारा रिश्ता तय होने से पहले ही अक्सर इस पर दबाव डालती रहती थी कि अब वो बाकायदा तौर पर रिश्ता भेजे। आखिरकार इसने अपना रिश्ता भेज ही दिया था। हमारे घर मुख्तलिफ शहरों में थे, इसलिए रिश्ते की बात फ़ोन पर ही की गई और मंगनी की रस्म के लिए वो लोग बाकायदा आए थे। मुझे अपने कज़न से, जो कि अब मेरा मंगेतर था, कोई ख़ास मोहब्बत नहीं थी। बस सब के मुंह से इसके और अपने रिश्ते की बातें सुनते सुनते मैं इसके नाम के आदी होने लगी थी। सब मुझे नौजवान लड़कियों का तो पता नहीं वो इस तरह अपने लिए एक अदद रिश्ते के आने और फिर मंगनी के रस्म के होते ही कैसा महसूस करती हैं, मगर मैं इस वक्त बहुत खुश थी। ये मेरे लिए बहुत नया था। मैं इस वक्त एक अलग तजर्बे से गुजर रही थी। इस तजर्बे के दौरान साहब की तरफ से मिलने वाली अहमियत मुझे आसमान पर पहुंचा गई थी। ये वक्त बहुत अच्छा था। मंगनी के बाद मैं अपने कज़न से ज़्यादा बातें करने लगी थी। ईद के मौके पर इसने मुझे बहुत से गिफ्ट भेजे थे। मुझे इतनी अच्छी ईदी की तवक्को नहीं थी क्योंकि मेरी फूफो काफ़ी कंजूस किस्म की खातून थी। लेकिन पता चला कि ये सारा ख़र्चा मेरे कज़न ने किया है, तो मैं बहुत खुश हो गई कि शादी के बाद भी वो मुझे इसी तरह मुझ पर खर्च करेगा। लेकिन कहते हैं ना, जो चीज़ हमारी दस्तरस में ना हो हमें हमेशा वही अच्छी लगती है, और जो चीज़ हमें मिल जाए वो अपनी अहमियत खो देती है। मैं भी अब उकताने लगी थी। अब मैं अक्सर ये सोचती थी कि मैं जो इतनी आज़ाद ख्याल हूँ, हर जगह अपनी मर्ज़ी से आती जाती हूँ, शादी के बाद मुझे ये सब छोड़ना पड़ेगा। मतलब मैं कुछ परेशान रहने लगी थी। दिल में ये ख्याल भी आता था कि मेरा कज़न खुद इतने मिलने मिलाने वाला है, शायद मेरी ज़िंदगी पर ज़्यादा फ़र्क न पड़े। अबू अभी भी दूसरे शहर में ही रहते थे, बस कभी कभार हमें मिल जाते थे। मैं एक बाप की मौजूदगी और इनकी रोक टोक जो कि हमारी हिफाजत के लिए होती है, इसको ज़्यादा जानती नहीं थी। कुछ वक्त गुजरा तो मेरे कज़न लोगों की तरफ से जल्दी शादी का शोर शुरू हुआ। अभी मेरी पढ़ाई भी मुकम्मल नहीं हुई थी और घर वालों की तरफ से मेरी शादी की तैयारियां शुरू हो गई। अपने जहेज़ की हर चीज़ मैंने अपनी पसंद से ली थी। अपनी शादी के दिनों में लड़कियां बहुत ज़्यादा परेशान और उदास होती हैं। मैं भी शायद परेशान और उदास थी, मगर मुझे याद है मैं ज़्यादा नहीं थी। जिसकी वजह ये थी कि मेरा दिल में ये था कि मेरी शादी कौन सा किसी अनजान लड़के से हो रही है। ये मेरा वही कज़न है जिससे मैं ढेरों बातें करती हूँ। ससुराल भी वही है जहाँ पर मेरा पूरा बचपन गुजरा है। सबसे बड़ी बात ये कि मेरा ननिहाल का घर है, मेरे ससुराल के घर के सामने था। जब चाहे मैं वहाँ जा सकती थी। इसके अलावा भी मेरे दिल के इत्मीनान के लिए बहुत सी दलीलें मौजूद थी, मगर मुझे नहीं पता था कि ये सब दलीलें मेरे किसी काम आने वाली नहीं हैं। मेरी शादी मुझे सिवाय आंसुओं के कुछ नहीं देने वाली थी। शादी के दिन करीब आते गए। मेरी शादी पर अब्बू भी आए थे। हर तरफ खुशियां ही खुशियां थी। रुखसती के वक्त आम लड़कियों की तरह दिल तो बहुत तेज़ तेज़ धड़क रहा था, लेकिन रोना नहीं आया क्योंकि मेरा दिल मुतमिन था। दूसरा, मैं पहली बार अम्मी से दूर नहीं जा रही थी। मैं कई बार पहले भी कई कई दिन ममानी के पास रहकर आती थी, मगर मेरा दिल और दिमाग मुझे ये बात समझा ही ना सका कि ये रुखसती और अपनी अम्मी का छोड़ कर जाना अब आम जाना नहीं था, बल्कि अब मेरी ज़ात पर किसी को हाकिम मुकर्रर कर दिया गया था। अब मुझे इसी की मर्ज़ी पर चलना था। ससुराल पहुंचने पर बस मामूली सा ही इस्तकबाल हुआ था क्योंकि फुफ्फो कुछ बीमार थी। फुफ्फो मेरी बहुत सख्त मिजाज और गुस्से वाली थी। मैं जो बहुत ज़्यादा पुरसकून थी, शादी की पहली सुबह ही मुझे अपने ससुराल से बहुत ज़्यादा अनजानपन महसूस होने लगा। इस दिन मेरी अम्मी ने आना था, तब मुझे इनका बेसब्री से इंतज़ार था। ऐसा लग रहा था जैसे बहुत अरसा हो गया इनसे मिले हुए। वलीमे के फंक्शन के बाद मैं अम्मी के साथ घर आ गई। घर वापसी पर मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। मैं वहाँ एक रात और एक दिन ही बड़ी मुश्किल से गुजार पाई थी। शादी की रस्मों के बाद दावतों का दौर चल पड़ा था, जिसके बाद जल्द ही मुझे घर संभालना पड़ा था। मेरी एक ही नंद थी और वो भी शादीशुदा। इसे अपने बच्चों से फुर्सत नहीं थी
اور کچھ کام چوری کی بھی عادت تھی اس کا، اور میری پھوپھو یعنی ساس کا کہنا تھا کہ یہ اپنے سسرال میں بہت کام کر کے آتی ہے۔ میں تو شادی سے پہلے تھوڑا بہت خوش تھی، شادی کے بعد میری وہ ساری خوشی مان پڑنے لگی۔ مجھے شادی کے بعد والی زندگی اتنی مشکل لگی تھی کہ میرا دل کرتا کہ میں یہاں سے کہیں بھاگ جاؤں۔ میں بہت بری طرح پھنس گئی تھی۔ میرا وہ کزن جس سے نہ جانے کب سے رابطے میں تھی، وہ اب مجھے بہت انجان لگنے لگا تھا، ایسے جیسے میں اسے جانتی ہی نہیں ہوں۔ جیسا میں نے اس کے بارے میں سوچا تھا وہ اس کے بالکل الٹ ثابت ہوا تھا۔ میں ساری صورتحال سے بوکھلا کر رہ گئی۔ ان دنوں سوائے چھپ چھپ کے رونے کے مجھے کوئی کام نہیں تھا۔ میں خود کو ایک قیدی کی طرح محسوس کرتی تھی، جبکہ وہ پہلے کی طرح بالکل آزاد تھا، اور میں اپنے شوہر اور ساس کی اجازت کی محتاج ہو گئی تھی۔ میرا شوہر اپنی ماں کے سامنے اپنے نمبر بڑھانے کے لیے میرے بارے میں کچھ بھی بول دیتا تھا، اور دونوں ماں بیٹا بے جا پابندیاں لگانے میں بھی ماہر تھے۔ مجھے اپنے ننیال اور یہاں تک کہ پارلر والی لڑکی کے پاس جانے کے لیے بھی اجازت لینی پڑتی تھی۔ میری سب جٹھانیاں ساس سے دب کر رہتی تھی، منہ سے ایک لفظ تک نہیں نکالتی تھی۔ میرے جو کچھ پیپر رہتے تھے ان کو دینے کے لیے بھی ساس سسر کی بہت زیادہ باتیں سننے کو ملی۔ میں جب پیپر دینے کے بہانے اپنی امی کے پاس گئی تو انہی دنوں مجھے پتہ چلا کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ تب مجھے کوئی خوشی نہیں ہوئی، بلکہ اگر میرے لیے آسان ہوتا تو میں کسی کو پتہ لگنے سے پہلے ہی بچہ ختم کروا دیتی، کیونکہ میرا خود کا وہاں رہنا مشکل تھا۔ اب ایک بچے کے ساتھ وہاں کیسے رہ پاتی؟ لیکن پھر وہی بات، سب کچھ یہ خبر ملی تو بہت زیادہ خوش ہوئے، جس پر ایک بار پھر سب کی نظروں میں اہمیت حاصل کر گئی تھی۔ مجھے لگا تھا کہ مجھے سسرال میں اب عزت ملے گی، میری زندگی آسان ہوگی، میری بات مانی جائے گی، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا، بلکہ یہ 9 ماہ میں نے بڑی مشکل سے گزارا ہے۔ میرا شوہر مجھے آسانی سے چیک اپ کے لیے کسی لیڈی ڈاکٹر کے پاس لے جانا گوارا نہیں کرتا تھا۔ میری حالت اتنی خراب تھی کہ اب میری جٹھانی جو اپنے الگ گھر میں رہتی تھی وہ بھی میرے شوہر کو اس کا احساس دلانے لگی تھی۔ دوسرا مجھ پر یہ پریشر تھا کہ میرے شوہر کو پہلا بچہ بیٹا چاہیے تھا، لیکن پھر کچھ عرصے بعد ہی چیک اپ سے پتہ چلا کہ بیٹا ہے۔ تب میری پریشانی کچھ کم ہوئی۔ بیٹے کی پیدائش پر میں بہت زیادہ خوش تھی۔ اپنے بیٹے کے رونے پر میری آنکھوں میں بھی آنسو آ جاتے تھے۔ میرے شوہر کا رویہ بھی میرے ساتھ کچھ بہتر ہو گیا تھا۔ میں بھی اس زندگی کی عادی ہونے لگی تھی، لیکن پھر آہستہ آہستہ میری زندگی میں کچھ ایسا ہوا کہ میرا شوہر مجھے چھوڑنے کو تیار ہو گیا۔ میری باتوں کا باہر کی عورتوں کے ساتھ کافی ملنا جلنا تھا، جس پر میرے ننیال والوں نے باتیں بنانا شروع کر دی، جس پر میرے شوہر نے اپنے اوپر بات آنے پر مجھے طلاق دینے کا فیصلہ کر لیا۔ اس وقت امی کے گھر پر تھی جب مجھے کال آئی اور اس نے کہا کہ میں اس لائق نہیں ہوں اب ہمیشہ ادھر ہی رہوں، اس کے گھر آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں پاگل جو اب سمجھنے لگی تھی کہ میں ایک بیٹے کی ماں ہوں، میرا شوہر اپنے بیٹے سے بہت پیار کرتا ہے اور میرے پاؤں اب اپنے سسرال میں مضبوط ہو گئے ہیں، یہ سب باتیں میرا وہم تھیں۔ میری امی کا رو رو کر برا حال تھا، لیکن ایسا نہ ہو سکا کہ رشتہ داروں کے سمجھانے پر صلح ہو گئی اور امی مجھے سسرال چھوڑ گئی تھی۔ زندگی اور آگے بڑھی اور مشکلات بھی بڑھنے لگی تھی۔ پہلے جو میں چپ کر کے برداشت کرتی تھی، اپنے ساس کی جلی کٹی سنتی تھی، انہیں جواب دینے لگی تھی۔ میری شادی کو 5 سال کا عرصہ گزر گیا تھا۔ اس دوران اللہ نے مجھے ایک اور بیٹے سے بھی نواز دیا تھا۔ ان 5 سالوں میں میں نے اپنی زندگی کے بہت سے موسم دیکھے تھے۔ میرے اندر اس تلخ زندگی کی وجہ سے کڑواہٹ گھل گئی تھی۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی ایسی باتیں تھیں جو میرے لیے ناقابل قبول تھیں۔ میں اب اپنی ساس سے پورا مقابلہ کرتی تھی۔ بے شک میرا یہاں اب بھی دل نہیں لگتا تھا، مگر اب یہاں رہنا میری مجبوری تھی۔ اپنے شوہر پر اب بھی مجھے اتنا مان نہیں تھا کہ وہ مجھے کبھی نہیں چھوڑے گا، کیونکہ مجھے پتہ چل چکا تھا کہ یہ رشتہ ایک کچا دھاگا ہے جو کسی بھی وقت ٹوٹ سکتا ہے۔ آپ سب کو لگے گا کہ جب میں ان سب کی عادی ہو گئی تھی، میں نے سمجھوتا کر لیا تھا، تو پھر طلاق کی نوبت کیسے اور کیوں آئی؟ دراصل اس دوران ایک ایسی بات تھی جو میں نے آپ میں سے کسی کو نہیں بتائی۔ اپنے کزن سے فون پر باتیں، پھر اس سے شادی اور شادی کے بعد کیا حالات بنے، سب بتا دیا۔ لیکن اس سب میں بھی کہیں غلط تھی، وہ میں آپ کو بتا نہیں پائی۔ شاید اپنے بارے میں غلط کہنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے، خود ہی خود کو دوسروں کی نظروں میں گرانا آسان کام بالکل نہیں، لیکن جب تک آپ کو غلطی یا پھر گناہ نہیں بتاؤں گی تو میری کہانی کبھی مکمل نہیں ہوگی، اور میرا وہ گناہ اور غلطی ہی میری طلاق کی وجہ بنی۔
اپنا اسکول اور کالج جانا اور کالج میں جاتے ہی وقت رنگینیوں میں گم ہونا اور اپنی کوتاہیوں اور گناہوں کو میں بھول نہیں سکتی تھی۔ شادی سے پہلے میں جب اپنے کزن سے فون پر بات کرتی تو یہ بھی میرے لیے ٹھیک نہیں تھا، مگر میں اس کے ساتھ ساتھ ایک اور لڑکے سے بھی فون پر باتیں کرنے لگی تھی۔ مجھے اتنی بری عادت پڑ گئی تھی کہ میں اپنے کزن سے زیادہ اس لڑکے سے باتیں کرتی تھی اور امی کو لگتا تھا کہ میں اپنے کزن سے بات کر رہی ہوں۔ وہ لڑکا ہمارے شہر کا امیر ترین لڑکا تھا، کالج کے نزدیک ہی اس کا گھر تھا۔ اس لڑکے سے اتفاقاً ایک بار میری کسی اور لڑکی کی وجہ سے بات ہوئی تھی، لیکن پھر اس کے میسیجز آنے شروع ہو گئے تو اس کی طرف متوجہ ہو گئی۔ وہ لڑکا کسی بھی لڑکی کو پھنسانے کے گن جانتا تھا۔ ہم فون کال سے ہٹ کر ملنے لگے تھے، کبھی اس کے گھر کے سامنے اور کبھی تنہائی میں۔ تنہائی میں ہمیشہ شیطان ورگلانے کا کام کرتا ہے، میں بھی بہک گئی تھی اور ہار حد کراس کر گئی تھی۔ اس لڑکے کو میری منگنی اور پھر اس کے بعد شادی کا بھی پتہ تھا، لیکن پھر بھی ہم ایک دوسرے سے بات کیے بنا نہیں رہ پاتے تھے۔ وہ مجھے مہنگے مہنگے گفٹ دیتا تھا، لیکن شادی سے پہلے میں انہیں استعمال نہیں کر پاتی تھی۔ اس کے لیے کچھ گفٹ میں اپنے سسرال میں لے آئی تھی اور اپنے جہیز کے سامان کے طور پر استعمال کرنے لگی تاکہ کسی کو شک نہ ہو۔ شادی کے کچھ عرصے میں نے اس لڑکے سے سارے تعلقات ختم کر لیے تھے، لیکن جب میرا شوہر مجھے توجہ نہ دیتا، میں نے پھر سے اسی لڑکے سے رابطہ کر لیا، جو کہ میری سب سے بڑی غلطی تھی۔ سسرال میں سب سے چھپ کر میں نے اس سے فون پر باتیں کرتی۔ ایک دو بار تو میرے شوہر کو بھی مجھ پر شک ہوتے رہ گیا۔ اس کے بعد بھی میں کچھ عرصہ محتاط رہی، لیکن پھر دوبارہ اپنی روٹین پر آ گئی۔ میں جب اپنے سسرال سے امی کے پاس آتی تو اس لڑکے سے لازمی ملنے جاتی۔ وہ مجھے ہر بار ایک تحفہ دیتا۔ میں وہ ساری چیزیں اپنے سسرال لے تو آتی، لیکن چھپا کر رکھ دیتی، کیونکہ وہ تحفے مہنگے ہوتے تھے کہ میرے شوہر کبھی بھی وہ چیزیں خرید کر نہیں دے سکتا تھا، اس لیے بس چھپا کر رکھتی اور کبھی کبھی ان کو دیکھ کر خوش ہوتی رہتی۔ لیکن ایک دن میری بری قسمت کے بڑی خوشی سے وہ سب چیزیں بیڈ پر بکھیرے دیکھ رہی تھی۔ کمرے کا دروازہ لاک نہیں تھا۔ میں بے فکر تھی کہ گھر میں کوئی نہیں ہے، ساس تو سو رہی ہے، اب کون آئے گا۔ لیکن میری یہی غلطی میرا گھر اجاڑ گئی۔ اس دن میرا شوہر کسی کام کی وجہ سے جلدی گھر آ گیا۔ بیڈ پر اتنا مہنگا میک اپ، زیورات اور بہت کچھ اس طرح بکھرا دیکھا تو ایک دم سے چیخ اٹھا اور میں نے اس لڑکی کی تصویر اپنے ہاتھوں میں لیے بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے ایک بار بھی لاکھ بہانے بنانے چاہے، لیکن وہ میری کوئی بات سننے پر تیار نہیں تھا۔ اس نے اپنی ماں کو بلا کر میرے کارنامے دکھانے چاہے، لیکن اس سے پہلے ہی میں سارا سامان باہر پھینک چکی تھی۔ وہ یہ سب دیکھتے ہی غصے میں میری طرف بڑھا تو میں اس کے پاؤں میں گر گئی اور اس سے معافی مانگنے لگی، لیکن اس نے مجھے خود سے دور جھٹکا اور ایک ہی سانس میں مجھے 3 طلاق دے دی۔ اس کے بعد وہ غصے سے گھر چلا گیا اور ساس نے بھی غصے سے مجھے 2-3 تھپڑ مارے اور باہر چلی گئی۔ جو بھی تھا، میں ان کی بھتیجی تھی، اس طرح اپنے بیٹے اور میرا گھر ٹوٹنے پر وہ دکھی ہو گئی تھی۔ میری طلاق کی خبر سے میری ماں بہت زیادہ بیمار ہو گئی اور ایک دن مجھے روتا بھلکتا چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے چلی گئی۔ میرے بچے، میرا شوہر مجھ سے چھین چکا تھا۔ میں بالکل خالی ہاتھ رہ گئی تھی۔ جس لڑکے سے میں خوشی خوشی تحفے لیتی تھی، وہ اب مجھے ہوٹل میں بلاتا تھا اور میرا ناجائز فائدہ اٹھاتا تھا۔ میرے ابو نے طلاق کی وجہ سنتے ہی مجھ سے بات کرنا گوارا نہیں کیا تھا۔ اب میں بالکل اکیلی تھی اور پھر ایک دن غصے میں آ کر اس لڑکے کو قتل کر دیا۔ پتہ نہیں میری طرح اس نے کتنی لڑکیوں کے گھر برباد کیے ہوں گے۔ اس کے بعد میں خود کو پولیس کے حوالے کر دیا اور آج میں یہاں جیل میں سزا کاٹ رہی ہوں۔ اپنی کہانی ختم کرتے ہی میں اپنا سر بالکل جھکا گئی تھی، کیونکہ میری آنکھوں سے زار و قطار آنسو بہہ رہے تھے۔ پھر دوسروں کی نظروں میں اپنے لیے ہمدردی کے بعد حقارت اور نفرت دیکھنے کی ہمت مجھ میں باقی نہیں تھی۔